سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کانفرنس کا کیا مقصد تھا؟ اٹس کم آؤٹ آف دا بلو، کچھ معلوم نہیں تھا لوگوں کو یہ ہو بھی رہی ہے، اور پھر 2 دن کی ہوئی. آر یو آسکنگ دیم فار انویسٹمنٹ؟ واٹ واز دی آبجیکٹو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایکسپورٹس کے حوالے سے ہمیشہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، گورنمنٹ کا فوکس ہوتا ہے ایکسپورٹ پہ، اور ہماری کوشش ہے کہ ایکسپورٹس جو ہے وہ ڈبل کریں ہم 3 سالوں میں. لیکن یہاں جو ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان کی معیشت میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتی تو ہم مزید ایک میجر کرائسس میں ہوتے. ویسے تو ملک ہمیشہ ہی کرائسس میں رہتا ہے، لیکن ان کا جو رول ہے اس سے بڑا جو ہے سہارا ملتا ہے. تو پرائم منسٹر کا ہمیشہ فوکس رہا ہے اوورسیز کے اوپر، اور یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے. اوورسیز کے بہت سارے پچھلے 12 مہینے میں ایشوز تھے عدالتوں کے حوالے سے جو بار بار ہائی لائٹ ہوتے رہے. تو یہ سمجھا گیا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اکنالج کریں، ان کو انکریج کریں، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی مارچ میں آپ کو 4.1 بلین کی ریمیٹنسز اوورسی پاکستانی سے آئیں. تو ان کے اس ایفرٹ کو اور ان کو ہم انویسٹمنٹ کے لیے بھی انکریج کریں. جہاں ہم اتنے دوسرے ملکوں کو سے انگیج کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی سے انگیج کر رہے ہیں، تو ہم اپنے پاکستانیوں کو بھی کہیں کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. تو یہ سارا جو ہے وہ مدعا تھا، اور اس کے اندر ان کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا، ان کی کاوشوں کو جو پاکستان کے لیے اوورسیز کی ہیں، اور ان کے مسائل کا حل بھی ہائی لائٹ کیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ ہاؤ امپورٹنٹ دے آر فار پاکستان. تو یہ مقصد تھا اس کا. اچھا سر، تنقید تو نہیں میں کہوں گی، بٹ کچھ سوال اٹھ رہے ہیں کہ شاید حکومت نے یہ سب آرگنائز اس لیے کیا بیکاز جو پچھلے دنوں میں ہم نے لابینگ امریکہ میں ہوتے دیکھی بہت سی، اور ممالک میں بھی تھوڑی بہت، تو شاید آپ لوگوں کو لگا کہ دس از اے وے ٹو کاؤنٹر دیٹ. کیا اس کا کوئی کنیکشن ہے اس کے ساتھ؟ اس کا کوئی اسپیسیفک کنیکشن تو نہیں ہے، بل بھی آیا ایک امریکن کانگریس میں، آپ لیکن جو آپ نے پوائنٹ کیا، جو ایک پروپیگنڈا مشین پی ٹی آئی کی کام کر رہی ہے، اور جس طرح کا پروپیگنڈا وہاں ملک کے مفادات کے خلاف کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا حیران کن ہے کہ جو جماعت حقیقی آزادی کی بات کرتی ہے وہ امریکہ کو ناک کرتی ہے، ان کے کانگریس مین کو کہتی ہے، اور ان کانگریس مین کو جو پاکستان کے کبھی بھی مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، جو فلسطینیوں کے مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، لیکن وہ خان صاحب کے لیے خطوط لکھتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ بھی میرے خیال سے پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے جو بیرون ملک ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ایجنڈا جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے وہ اس کو فائٹ بیک کریں. تو یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن ناٹ بیکاز آف اٹ. اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا رول ہے، اور میرے خیال سے وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے، اور وہ پاکستان کے موقف کا دفاع بھی کرتے ہیں. اور بالکل آپ نے جو بات کی، وہ اگر کوئی بھی جماعت، ویسے تو کبھی ایسے نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی جماعت جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف چلے گی بیرون ملک، تو وہ اوورسی پاکستانی جو ہیں وہ اس کا بالکل مقابلہ کریں گے. صحیح. اور سر، جو obviously connected to this کانگریس مین آئے ہوئے تھے، ان کی وزٹ کا کیا مقصد تھا؟ I mean, was there any background to it? وہ because آتے رہتے ہیں امریکی حکومت کے مختلف لوگ آتے رہتے ہیں. ابھی آپ کی جب منرل کانفرنس ہوئی تب بھی آئے ہوئے تھے. فوراً بعد کانگریس مین کا وفد آیا، کہ کوئی خاص ان کا بھی ایجنڈا تھا؟ واٹ واز دی آبجیکٹو؟ دیکھیں، یہ تو کانگریشنل ڈیلیگیشن تھی جس نے بائی لیٹرل ٹائز کے اوپر فوکس کیا ہوا تھا، اور ان کا ایجنڈا بالکل یہ تھا کہ آپ بائی لیٹرل ٹائز کہاں کہاں مضبوط کر سکتے ہیں، کہاں کہاں ملک کولیبریٹ کر سکتا ہے. دہشت گردی کے اوپر ہمارے جو ہے وہ موقف ملتے جلتے ہیں، اور دیگر بائی لیٹرل ٹریڈ کے اوپر بات ہوئی. کامرس منسٹری ملی، انٹیریئر منسٹری ان سے ملی، فائنانس منسٹری کی ملاقات ہوئی، دیگر اور بالکل. سو اٹ واز دیر ور ملٹیپل جو گورنمنٹ کی وزارتیں تھیں، ان کی وزیروں کی ملاقاتیں سیپریٹلی بھی ہوئیں، اور پھر اسپیکر بھی ملے. اور بالکل یہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا، جبکہ کوئی ایک آدھے نے تو ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی جو ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سے کوئی اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا. اس کا ڈیفینیٹلی دھچکا بڑا پڑا ہوگا پی ٹی آئی کو، کیونکہ وہ بہت ساری امیدیں انہی پہ لگائی بیٹھے ہوئے تھے. سر، obviously security issues must have been discussed، اور میں یہ اس لیے پوچھی ہوں کیونکہ آج یا کل ہی ایک امریکی پبلیکیشن میں سٹوری چھپی ہے اباؤٹ ہاؤ جو ویپن ہے، ایک امریکی ویپن جو امریکن فورسز کے پاس تھا، افغانستان میں دیا گیا تھا، وہ برآمد ہوا جب جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا. تو
بہت تفصیل سے اسٹوری آج وہ چھپی ہوئی ہے, اس میں آبویسلی پاکستانی بھی کوٹ ہوئے ہوئے ہیں, چاہے وہ ویپنز ایکسپرٹس ہوں یا ملٹری آفیسرز ہوں. کیا is that an issue that was discussed with them? Because obviously ہماری طرف سے بار بار اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا, اور صدر ٹرمپ بھی جب آئے ہیں تو انہوں نے اس معاملے کا ذکر کیا. بالکل ایشو ہائی لائٹ کیا گیا, اور یہ ایشو ہے کہ امریکن ویپنز جو وہ چھوڑ کے گئے وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں ہیں, اور وہ پاکستان کے خلاف جب دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ ویپنز جو ہے وہ ملتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر تو ہم افغانستان حکومت کو بھی انگیج کرتے ہیں, اور اس چیز کو بالکل یہ انٹیریئر منسٹری نے ڈسکس کیا, اور یہ I know it is an issue, but my point is that what does Pakistan expect the Americans to do? اب کیوں میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں, زیادہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے بات کی کہ وہ ویپنز ہمیں واپس ملنے چاہیے, تو یہ تو امریکن ڈیمانڈ ہے. تو اگر کوئی بھی ملک جو ہے, پاکستان کی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ کسی بھی ملک کا میڈ ان کوئی چیز ہو تو وہ اس ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی کہیں نہ کہیں پھر ذمہ داری اس ملک پہ بھی پڑتی ہے. اور یہ جو ہے اس چیز کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ایک عمل تھا کہ وہ جس طریقے سے وہ اس ریجن کو چھوڑ کے گئے تو اس کے جو ہے وہ ریپریکاشنز ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں, تو ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس حد تک آتی ہے. So you are, that's my point, that کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو بات کی ہم نے اس سے ایگری کیا کہ اس کے اوپر امریکن انٹرسٹ جو پریزیڈنٹ صاحب نے شو کیا اس کے اوپر they should work on it. بالکل سے. اچھا سر, اگین پاکستان تحریک انصاف پچھلی دفعہ بھی جب آپ آئے ہوئے تھے یہی سارا مسئلہ تھا کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں, اور آپ کا جیسے ہم نے ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا یو سینگ کہ ملتے ہیں. سر آج پھر فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا, کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. اور سر وہی بات, سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے اور جیل انتظامیہ نہیں ملاقات کروا رہی تو جیل انتظامیہ must be held accountable at some level. تو وہ لگتا تو یہی ہے سر کہ وہ حکومت کے نیچے آتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ دس از ون آف دا موسٹ irrelevant topics فار دا گورنمنٹ, کیونکہ پاکستان میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن کس کی ملاقات ہوئی اور کس کی ملاقات نہیں ہوئی. یہ جو آج اگر یہ واقعی 5 یا 6 لوگوں نے ملنا ہے تو اصولی طور پہ 5 یا 6 لوگوں کو جانا چاہیے, وہاں 1500 لوگ جاتے ہیں, اور پھر جب کسی کی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فیملی کا, میں تو صرف آپ سے پوچھا, باقی میں تو یہ کہہ رہا ہوں پھر ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے, جو پارٹی جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے, نہیں 1500 لوگوں کو نہیں جانا چاہیے نا. اگر واقعی پی ٹی آئی میں یہ اتنی تنظیم, میں وہی کہہ رہا ہوں اگر جو 6 اسپیسیفک لوگوں کی ملاقات ہونی چاہیے تھی تو صرف 6 لوگ جاتے تو یہ کنفیوژن نہ پیدا ہوتی ہے, خود وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. اچھا, جو یہ ان کا آپ کا خیال ہے کہ جیل انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں ہے؟ کیوں گئے اتنے زیادہ لوگ, کیوں جاتے ہیں؟ میں تو صرف فیملی کا پوچھ رہی ہوں نا سر, 3 ان کی بہنیں ہیں. آپ تو وہ دیکھیں, بات یہ کہ یہ تو اپنا ان کا فیصلہ تھا نا پی ٹی آئی کا کہ صرف وہ لوگ جائیں گے جن کی لسٹ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب بنائیں گے, لیکن وہ اس چیز کو چیئرمین صاحب بھی نہیں مانتے, اور انہوں نے آج اس طرح کا کوئی ذکر بھی کیا. تو یہ تو ان کے, اب دیکھیں یہاں تو یہ تو ایسی جماعت ہے کہ ایک آدمی قرآن اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے خان صاحب نے آتھرائز کیا ہے کہ میں جو ہے وہ ترلا پروگرام کروں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ قرآن اٹھا کے وہ کہتے ہیں, اور دوسری طرف سلمان اکرم صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا موقف ہے. تو یہاں تو کیا کس چیز پہ آپ کریں گے؟ دیکھیں دیر از اٹر کنفیوژن ان دا رینکس آف پی ٹی آئی. یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں, اور اگر جیل انتظامیہ جو ہے وہ اس نے کسی اور کو بھیج دیا, یہ کچھ اور کر دیا, تو اس کا کچھ ذمہ داری پی ٹی آئی پہ بھی آتی ہے جو 1500 لوگ ملنے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ پش ان کرتے ہیں, اور اس ٹائم کے اندر وہ لوگ شاید نہیں پہنچ پاتے جن کی آئی ڈونٹ نو واٹ دا ایشو ہے. لیکن اگر کوئی بڑا کوئی سیریس کنسرن ہے تو ان کو چاہیے کہ 6 لوگ ملنے جائیں, باقی لوگ وہاں جب ملاقات ہی 6 کی ہونی ہے تو کس لیے جاتے ہیں؟ سر یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کسی کو کہ کتنوں کی ہونی ہے. یہ تو ایک دفعہ ہو لینے دیں کہ صرف 6 لوگ جائیں اور پتہ لگ جائے کہ کیا ان کی ملاقات ہوتی ہے. بالکل صحیح سر. اب سر پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کے مسائل کوئی حل ہوئے؟ میں ویسے آج نوٹ کر رہی تھی, اور مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ایٹ لیسٹ جو فوٹیج ٹیلی ویژن پہ دیکھی تو لگا نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی لوگ موجود تھے آپ کی جو اوورسیز کانفرنس ہوئی.
دیکھیں ہمارا موقف آج ہے بھی تو آپ کے بڑے اہم اتحادی میں، اس لیے بالکل ہمارے اہم اتحادی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے کنسرنس کو ہمیں جو ہے رسپونڈ کر بھی رہے ہیں، اور آفیشیل فورم جو سی سی آئی ہے وہاں بھی ہم ان کو رسپونڈ کریں گے. لیکن سی سی آئی کا اجلاس سر کال ہوا ہے؟ دیکھیں دار صاحب نے اس کے اوپر کہا ہے کہ وہ جلد ہو جائے گا، تو آئی ایم شیور وہ ڈیٹ دیں گے جب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کب ہونا ہے. لیکن اس میں دیکھیں بات وہی ہے کہ ایک صوبہ اپنا جو اس کا جو شیئر ہے پانی کا، وہ اس کو جیسے مرضی استعمال کرے، اور یہ ڈیبیٹ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب آج جو کچھ فگرز آئے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ جو پنجاب کا پانی ہے وہ سندھ زیادہ لے کے جا رہی ہے. تو دس از آل ایک ایسی بحث ہے کہ جو جب تک ٹیکنیکل ڈیٹا جس کے اوپر سب لوگوں کا اعتماد نہ ہو تو اس کی کنکلوژن جو ہے وہ نکالنا بڑا مشکل ہے. یہ کہنا کہ جی سندھ کا پانی چوری ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کو پنجاب تسلیم نہیں کرتا. تو ان ایشوز کو میرے خیال سے جب یہ سی سی آئی میں جائیں گے تو یہ ریزالو ہو جائیں گے. بہرحال بنیادی بات وہی ہے کہ کسی بھی صوبے کا شیئر مارا نہیں جانا چاہیے، اور 91 کا جو واٹر ریکارڈ ہے وہ اپ ہیلڈ رہنا چاہیے. بٹ سر ایشو تو یہ ہے، جیسے آپ یو آلویز سے کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، بٹ مسئلہ تو سر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کو اب بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے. انہوں نے تو ایک جلسے کا اعلان کر دیا ہے. فریال تالپور صاحبہ اس کو آرگنائز کر رہی ہیں، آج کل وہ بہت ایکٹیو ہوئی ہیں، اور بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پہ خطاب کریں گے. تو سندھ میں تو یہ ایشو بن گیا، اور اس کی وجہ سے کیونکہ وہ آپ کی اتحادی جماعت ہے تو اٹ از اے نیشنل ایشو سر. اٹ از اے نیشنل ایشو، اور یہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کی ریزولوشن سی سی آئی میں ہی ہوگی. اور دیکھیں میرے خیال سے سر اگر آپ پہلے سی سی آئی کی میٹنگ بلا لیتے تو شاید معاملہ اتنا خراب ہی نہ ہوتا. دیکھیں اب اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے اور اپنے ووٹ بینک کو مطمئن کیا جا رہا ہے. جب ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات دیکھیں میں بالکل کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ایک تو سٹے بھی آ چکا ہے، اور اس کے اوپر حکومتی موقف بھی کلیئر ہے کہ ہم اس کے اوپر سی سی آئی میں اس کو ڈیبیٹ کریں گے. تو پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو پھر یہ رقص جو ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرے خیال سے اب جب اٹ از ابنڈنٹلی کلیئر کہ ہم لوگ جو ہے کسی صوبے کا حق نہیں ماریں گے اور کسی صوبے کا جو ہے وہ شیئر ڈپلیٹ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر میرے خیال سے اس کے بعد کوئی یہ بنتا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کو سیٹل ہم بالکل کریں گے، اور انگیجمنٹ کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہی کریں گے. سر ویری کوئکلی، کیا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کوئی بلوچستان کے اوپر کوئی بات ان کی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جا کے ملے تھے نواز شریف صاحب کو جسٹ بیفور ہی لیفٹ. دیکھیں بلوچستان کے اوپر پورے پاکستان کی نظر ہے. آج چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی بلوچستان کا ذکر کیا. اٹ از دا کراؤن آف پاکستان، اور اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے. اس کے اندر جو سیکیورٹی سچویشن ہے، مالک بلوچ تو ایک مختلف دیکھیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملے، اور دیکھیں میاں صاحب اس کے اوپر جب وہ خود انہوں نے کوئی اگر پریس ریلیز کرنی ہوگی کہ وہ کریں گے کہ کیسے کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ شہباز صاحب کو بھی جو ہے وہ ہدایت دیتے رہتے ہیں، اور ان کی ہدایت کے مطابق پھر عمل درآمد ہوتا ہے. تو وہ جب بھی ہوا وہ اٹ ول بی اناؤنس کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک پیکج بنایا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہ کیسے ہم یہاں بہتر اپنا اور کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے بھی کام جاری ہے. اس پہ جلد اناؤنسمنٹ ہوگی.